السلام علیکم ناظرین، تقریر دل پذیر کے پارٹ 15 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ذات سے مراد۔ ذات ایک لفظ حضرت نے یہاں پہ استعمال کیا ہے، یہ ایک منطق اور فلسفہ میں استعمال ہونے والا لفظ ہے جو کہ استعمال کیا جاتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ آج کی ہماری بحث جو ہے وہ اسی لفظ کے حوالے سے ہوگی۔ اب سمجھنا چاہیے کہ موافق قاعدہ مذکورہ کے سب موجودات جیسے وجود میں شریک ہیں، ایسے ہی کسی کسی بات میں مخصوص بھی ہوں گی، یعنی بعضی ایسی خصوصیات بھی ہوں گی کہ جن کے سبب ایک دوسرے سے متمیز ہوگا اور ہر ایک کے جدا جدا نام ہوں گے۔ ان خصوصیات ہی کو تقریر مرقومہ بالا میں ذات کہا ہے۔ حضرت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ جتنی اشیاء موجودات ہیں، جتنی کائنات میں چیزیں موجود ہیں، ان میں ایک چیز تو مشترک ہے کہ ساری وجود رکھتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم نے اپنے پچھلے ٹاپک کے اندر ان چیزوں کے بارے میں بھی تھوڑی سی بحث کی تھی کہ ہر چیز جو ہے وہ دوسرے سے کچھ چیزیں مشترک رکھتی ہیں اور کچھ چیزیں مختلف رکھتی ہیں۔ جو چیزیں مشترک ہیں وہ ان کے اندر مشترک خاصیتیں ہیں، اس کو ہم وجود کہیں گے، لیکن جو چیزیں مختلف ہیں جس سے ایک چیز کو دوسری سے ہم فرق کر سکیں، اس چیز کو ہم ذات کہتے ہیں۔ یعنی جو باتیں کہ موجودات میں سوائے وجود کے پائی جاتی ہیں، ان سب کے مجموعے کا نام ذات ہے، مگر ذات بے وجود کے معدوم محض ہے مگر ذات بے وجود کے معدوم محض ہے، جب تک کہ اس کے ساتھ وجود نہ لگے وہ کچھ چیز شمار میں نہیں آتی۔ اس لائن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو موجود ہے پہلے تو وہ کوئی نہ کوئی وجود رکھے گی۔ سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ اس کا ایک وجود ہو۔ جب وہ وجود میں آ گئی، اب دوسرا پروسیس یہ ہے کہ اس کو دوسری چیزوں سے مختلف کیسے بنانا ہے، کہ اس کے اندر ایسی خصوصیات ڈالنی ہے کہ جو اس کے اندر امتیاز پیدا کرے، امتیازی خصوصیات ہوں کہ جن کو جان کر پتہ لگے کہ یہ جو چیز ہے یہ دوسری چیزوں سے اس وجہ سے مختلف ہے، تو وہ خصوصیات جو ہے نا وہ ذات کہلاتی ہیں۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ ایک چیز جو ہے اس کا وجود ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک چیز کا وجود ہی نہیں ہے اور اس کا وہ موجود ہی نہیں ہے، تو پھر اس کی ذات کو ڈسکس کرنے کا فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ وہ معدوم میں چلی گئی۔ اس کا مطلب ہوا کہ کوئی بھی چیز جب کوئی ذات رکھے گی تو اس سے پہلے ضروری ہے کہ اس کا وجود بھی ہو۔ لہٰذا جب ہم ذات کو ڈسکس کریں گے تو ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ایک چیز موجود ہے، اس کا کوئی وجود ہے، وہ بنائی گئی ہے، پھر ہم اس کی جو ہے وہ ذات کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اگلے پیراگراف میں حضرت فرماتے ہیں، القصہ بے وجود کے موجود نہیں ہو سکتی، یعنی کہ جو ذات ہے وہ وجود کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ وہ موجود ہو، اور اس کے موجود ہونے اور اس کے ساتھ وجود کے لگنے کے یہ معنی ہے کہ جیسے در و دیوار، زمین، پہاڑ، آفتاب کے سبب جو منور اصلی ہے منور ہو جاتے ہیں اور ان کی تیرگی اور اندھیرا جو ذاتی ہے زائل ہو جاتا ہے، ایسے ہی خداوند کریم کے باعث جو موجود اصلی ہے ذات کی، یعنی ان خصوصیات کی نیستی اور عدم اصلی زائل ہو جاتا ہے اور ایک طرح کا وجود حاصل ہو جاتا ہے، پر جیسے در و دیوار وغیرہ کی روشنی کو آفتاب کی روشنی سے کچھ نسبت نہیں، ایسے ہی ذات کے وجود کو موجود اصلی کے یعنی خدا کے وجود سے کچھ نسبت نہیں۔ اب اس پیراگراف پر غور کریں تو حضرت نے دو مثالیں دی ہیں، ایک سورج کی مثال اور پھر اس کو موازنہ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کی مثال کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ زمین و آسمان میں ہمارے پاس جتنی چیزیں موجود ہیں، ان سب میں سے کسی کا اپنا کوئی بھی جو ہے نا ذاتی رنگ نہیں ہے، ان رنگ و روپ جو ہمیں جس طرح وہ نظر آتی ہیں وہ ان کا ذاتی نہیں ہے۔ وہ کہاں سے آیا؟ وہ سورج کی طرف سے آنے والی جو روشنی ہے اس نے ان کو روشن کیا ہے، تو یہ ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں۔
تو حقیقت میں یہ کائنات میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ دو قسم کی ہوگی، ایک وہ جو جن کی روشنی اپنی ہے، اور دوسری وہ جن کی روشنی ادھار لی ہوئی ہے۔ وہ روشنی کے کسی نہ کسی ذریعے کے اوپر منحصر ہوتی ہیں اپنا جلوہ دکھانے کے لیے، ادروائز اس کے علاوہ وہ اپنا کچھ بھی رنگ و روپ نہیں رکھتی۔ یہ جتنی جو روشنائیاں ہیں، خوبصورتی ہیں، ہمیں زمین، پہاڑ، چرند پرند جو بھی کچھ نظر آ رہا ہے، یہ سارے کا سارا سورج کی طرف سے آنے والی جو روشنی ہے اس کا مرہون منت ہے۔ اگر فرض کر لیں کہ وہ روشنی نہیں ہے، اگر وہ روشنی نہیں ہے تو تمام رنگ و روپ، تمام خوبصورتیاں بھی بے معنی ہو جاتی ہیں، کہ وہ کسی بھی چیز کا جو رنگ و روپ ہے وہ بالکل ضائع ہو جاتا ہے، اور ہمیں اس کا کوئی بھی اندازہ نہیں ہو پاتا کہ اس میں سے خوبصورت کیا ہے اور بدصورت کیا ہے۔ ہمارے نزدیک سب کا رنگ ایک جیسا ہو جائے گا، پھر ساری ایک جیسی نظر آئیں گی۔ تو یہ جو امتیاز دیا ساری چیزوں کو دیکھنے کے لحاظ سے، یہ سورج کی طرف سے آنے والی روشنی کا ہے۔ تو یہ جو امتیاز ہے یہ ان کا ذاتی نہیں، یہ سورج کی طرف سے آنے والی جو روشنی ہے اس کی طرف سے دیا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات، یعنی جو خدا ہے، پروردگار ہے، خالق ہے، اس کی موجودگی کی وجہ سے یہاں پہ جتنی موجودات ہیں اس پوری کائنات میں، ان کا وجود برقرار ہے۔ اگر ہم کہیں کہ یہ جو کائنات میں ساری چیزیں موجود ہیں، جو رنگ و روپ ان کے نظر آ رہے ہیں، اور جن قوانین کے تحت یہ چل رہی ہیں، ہم یہ کہیں کہ یہ اپنا ایک وجود رکھتی ہیں اور ان کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے، پیچھے ان کی اصل کوئی نہیں ہے، تو پھر ان کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اسی طرح اپنے خالق حقیقی کے اوپر انحصار کرتی ہیں کہ جس طرح ان کو دیکھنے کے لیے ہمیں روشنی کی ضرورت ہے، اسی طرح ان کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے بھی کسی ایسے وجود کی ضرورت ہے جو ان کو قائم رکھے، اور وہی ہے وجود حقیقی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ جس طرح اگر ہم سورج کو اس کائنات سے ہٹا دیں گے، یا ستارے جو ہیں جو اپنی روشنی رکھتے ہیں ان کو ہٹا دیں، تو باقی جتنا بھی مادہ پایا جاتا ہے ان کا سارا رنگ و روپ بے معنی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر سے اپنا یقین ہٹا لیں اور ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے، خالق موجود نہیں ہے، تو پھر یہ جو چیزیں تخلیق ہوئی ہیں، بنائی گئی ہیں، بنی ہیں، تو پھر ان کا وجود بھی بے معنی ہو جاتا ہے۔ پھر ہمیں یہ پتہ نہیں لگے گا کہ یہ کیوں بنی، کیسے بنی، کس لیے بنی، ان کا مقصد کیا تھا۔ تو یہ سارے سوالات ہمارے لیے بے معنی ہو جاتے ہیں۔ ان تمام سوالوں کا جواب معلوم کرنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسا ایک وجود اصلی موجود ہو کہ جو ہمیں بتائے کہ یہ چیز ہم نے بنائی ہے اس مقصد کے لیے۔ اور جب ہم ان چیزوں پہ غور کرتے ہیں تو واقعی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو بھی چیز بنی ہے اس کا ایک خاص مقصد ہے، اور وہ کسی نہ کسی مقصد کے تحت اور کسی نہ کسی اصول اور قانون کے تحت وہ چل رہی ہے۔ یہ قوانین جن کے تحت یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے، یہ کسی بنانے والے کے بغیر ممکن نہیں۔ الغرض جیسے مثال مذکور میں آفتاب کے سوا سب چیزیں اصل سے سیاہ اور تیرہ ہیں، یعنی کوئی رنگ نہیں ہے کائنات میں موجود کسی چیز کا، کوئی رنگ نہیں ہے، اور منور ہے تو آفتاب ہی ہے۔ چنانچہ تہ خانوں وغیرہ میں جہاں آفتاب کی چمک بالکل نہ پہنچتی ہو اور کچھ نظر نہ آتا ہو، وہاں سفید اور سیاہ برابر ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی موجود اصلی کے سوا جو چیز ہے اصل سے معدوم ہے۔ اگر کچھ وجود اسے ملتا ہے تو موجود اصلی کا پرتو ہوتا ہے، جیسے در و دیوار کا نور آفتاب کے نور کا پرتو ہے، اور جیسے آفتاب میں سب در و دیوار شریک ہیں اور اس کے یہ معنی ہے کہ ایک آفتاب سے سب جگہ دھوپ پھیل رہی ہے، ایسے ہی موجود اصلی میں بھی سب موجودات شریک ہیں، اور اس کے یہ معنی ہے کہ سب جگہ موجود اصلی کے وجود کا پرتو ہے۔ پرتو سے مراد کاپی یا امیج آپ لے سکتے ہیں، یہ جو اردو میں لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کا یہ مطلب نکلتا ہے، یہاں پر آسانی سے سمجھنے کے لیے یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ البتہ ان دو پیراگراف میں بات ایک ہی ہے، اس کو دو طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔
اگر ہمیں سورج والی بات صحیح طرح سمجھ میں آ جائے گی تو اس کائنات کا جو خالق ہے اور یہاں جو مخلوق ہے، دونوں کا جو آپس میں تعلق ہے وہ بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے روشنی جو سورج سے آ رہی ہے وہ اس کا اصل منبع ہے، اور جو کائنات کے اندر ہمیں جو چیزیں رنگین نظر آ رہی ہیں وہ اصل میں وہ رنگین نہیں ہیں، وہ اس کی عطا کردہ ہے، وہ جو روشنی سورج کی طرف سے آ رہی ہے۔ اسی طرح کائنات میں جتنی چیزیں موجود ہیں وہ اصل میں کسی نہ کسی ایسے موجود اصلی کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جس کی موجودگی کی وجہ سے ان کو وجود ملا ہے۔ اب اس موضوع کو ایک اور رنگ سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس تمہید کے بعد یہ گزارش ہے کہ اگر دو یا کئی صانع یعنی خالق موجود اصلی اور صانع ہوں گے تو جیسے وہ موجود اصلی اور صانع ہونے میں شریک ہوں گے، ویسے ہی ان میں کچھ خصوصیات بھی ہوں گی جن کے سبب وہ دونوں ایک دوسرے سے متمیز ہوں گے، ورنہ دوئی نہ ہوگی۔ ورنہ دوئی نہ ہوگی کا مطلب یہ ہے کہ ورنہ پھر وہ دو نہ ہوں گے۔ یعنی کہ جب اگر ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ کائنات میں ایک سے زیادہ خدا ہے، اگر ہم یہ کہتے ہیں جی ایک سے زیادہ خدا ہے تو پھر لازمی بات ہے کہ ہمیں ان کی خصوصیات دیکھنی پڑے گی کہ یہ فلانی قسم کا خدا ہے، یہ فلانی قسم کا خدا ہے، تبھی تو ان میں فرق پتہ لگے گا کہ یہ دو ہیں اور ان کی یہ خصوصیات ہیں۔ اور موافق تقریر سابق کے یعنی کہ جیسے پہلے بیان کیا گیا وہ خصوصیات جو ما سوا موجود اصلی کے ہیں اصل سے معدوم ہوں گی، اور اگر وہ موجود بھی ہوں گی تو مثل اور موجودات کے یعنی مثل ذات عالم اور ذات افراد عالم کے موجود اصلی کے پرتو سے موجود ہوں گی۔ اس لائن کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم یہ کہہ لیں گے کہ خدا دو ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ کام ایک کر سکتا ہے، کچھ کام دوسرا کر سکتا ہے، تو کچھ کام ایسے ہوں گے جو پہلا نہیں کر سکتا اور کچھ کام ایسے ہوں گے جو دوسرا نہیں کر سکتا۔ تو اس زاویے سے اگر ہم دیکھیں تو وہ تو پھر عالم میں باقی جو افراد اور موجود ہیں، جیسے کہ کائنات میں انسان بھی ہیں، مخلوقات دیگر بھی ہیں، تو ان میں بھی ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں کہ کچھ کام وہ کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ ہر مخلوق کچھ کام کر سکتی ہے، کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ اب سورج جو ہے وہ حرارت کا منبع ہے، وہ حرارت دے سکتا ہے لیکن برف نہیں بنا سکتا۔ تو زمین جو ہے اس کی اپنی خصوصیات ہیں، وہ سورج کی طرح چمک نہیں سکتی بذات خود، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح انسان ہے، وہ جس طرح گفتگو کر سکتا ہے، جس طرح چل پھر سکتا ہے، جس طرح سوچ سکتا ہے، اس طرح دیگر مخلوقات نہیں کر سکتی۔ تو گدھے کی جو آواز ہے وہ گدھا نکال سکتا ہے، وہ انسان نہیں نکال سکتا، یا اس طرح چڑیا کی آواز ہے، وہ ایک پرندہ جو ہے وہ ایک طرح کی آواز نکال سکتا ہے، اب دوسرا پرندہ دوسرے کی۔ تو ہر انسان، ہر مخلوق کے اندر کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو وہ کر سکتا ہے اور کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو نہیں کر سکتا۔ تو اگر ہم یہ تمیز کریں کہ اگر ہم کہیں کہ جی خدا دو ہیں اور ایک بعض کام کر رہا ہے اور دوسرا جو ہے بعض کام کر رہا ہے، اس طرح دونوں مل کے جو ہے وہ سارا نظام چلا رہے ہیں، تو یہ تو پھر مخلوق والی خصوصیات ہم نے خدا کے اندر ڈال دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا دو نہیں ہو سکتے، ہوگا تو ایک ہی ہوگا، دو نہیں ہو سکتے، کیونکہ دو کیا تو پھر ہمیں مخلوقات والی خصوصیات ان کے اندر ڈالنی پڑے گی۔ لہٰذا اس صورت میں اول تو موجود اصلی پھر وہی ایک ہی بات نکلی ہے کہ ایک ہی موجود اصلی نکلا ہے، بلکہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ موجود اصلی کے معنی میں یہ بات داخل ہے کہ وہ ایک ہی ہوا کرتا ہے، وہ دو نہیں ہو سکتے، کیونکہ پھر یہ پرابلم آ جائے گی، یہ جو بھی ہم نے اوپر ڈسکس کی ہے۔ اس میں تعدد کا احتمال کرنا عقل کی نارسائی ہے۔ تعدد کا احتمال کرنے سے مراد ہے کہ ایک سے زیادہ تصور کرنا، تو یہ ہماری عقل سے باہر کی چیز ہے۔ بلکہ ایسا ہے جیسے زید عمر بکر میں کوئی تعدد کا احتمال نکالے، دوسرے ہم میں اور ان سانوں میں پھر کیا فرق رہا؟ کیونکہ جب ان کی موجود اصلی میں شریک ہونے کے یہ معنی ہوئے کہ موجود اصلی کے پرتو سے موجود ہیں، تو یہ بات تو ہم میں بھی پائی جاتی ہے۔ یہ کیا ناانصافی ہے کہ انہیں تو ہم سانے کہہ رہے ہیں اور موجود اصلی بھی کہیں اور ہمیں نہ کہیں۔ تو اس لائن کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم نے کہا کہ خدا دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں، تو لیکن ان کے یہ کمیاں بھی پائی جاتی ہیں، یہ خصوصیات اچھی بھی پائی جاتی ہیں، اس کی وجہ سے دونوں مل کے
تو نظام چلا رہے ہیں۔ تو اس طرح کی خصوصیات تو پھر انسانوں میں بھی ہیں، پھر دیگر کائنات کی مخلوقات میں بھی ہیں۔ تو اگر ان کو ہم نے صانع یا خدا کہنا ہے، دو کہنا ہے، تو پھر جو انسان ہیں یا دیگر مخلوقات ہیں، پھر ان کو بھی ہم صانع کہہ دیں، انسانوں کو بھی صانع کہہ دیتے ہیں، یعنی خالق کہہ دیتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو انسان بھی بنا ہی لیتا ہے۔ دوسرے ہمارا مطلب بھی توحید سے اتنا ہی ہے کہ سب موجودات کا سلسلہ ایک موجود اصلی پر تمام ہوتا ہے۔ یہ بات اس صورت میں بھی حاصل ہو گئی کیونکہ جب موجودات دو صانع سے مثلاً پیدا ہوئی ہوں اور وہ دونوں ایک موجود اصلی میں شریک ہوئے اور اصل سے معدوم ٹھہرے، تو یہ معنی ہوئے کہ موجود اصلی کا فیض ان دونوں کے واسطے سے اوروں کو پہنچتا ہے۔ جیسے پرنالے کے وسیلے سے چھت کا پانی نیچے آتا ہے اور آتشی شیشے کے طفیل آفتاب کی سوزش اور چیزوں کو پہنچتی ہے، اور آئینہ قلعی دار کے صدقے سے آفتاب کا نور ان دیواروں کو پہنچتا ہے جو آفتاب کے مقابل نہیں ہوتے۔ ان سب صورتوں میں سب جانتے ہیں کہ یہ فیض حقیقت میں پرنالے اور آتشی شیشے اور آئینے کا نہیں، گو ظاہر میں یوں ہی معلوم ہوتا ہے کہ انہی کا فیض ہے، بلکہ چھت کا پانی پرنالے کی راہ سے آتا ہے، پرنالے سے پیدا نہیں ہوتا۔ آفتاب کی سوزش آتشی شیشے کی راہ سے آتی ہے، آتشی شیشے میں کچھ حرارت نہیں۔ آفتاب کا نور آئینے کی راہ سے اور اشیاء کو پہنچتا ہے، آئینے میں ذرہ برابر بھی نور نہیں۔ حضرت نے اس پیراگراف میں دو مثالیں مزید دی ہیں، تو اسی کو انہوں نے وضاحت سے بیان کیا ہے کہ جیسے کہ برسات ہوتی ہے، آسمان سے بادلوں سے جو پانی گرتا ہے تازہ، تو وہ برساتی نالے کے رستے سے ہم تک پہنچتا ہے۔ اب ہم یہ کہیں کہ برساتی نالہ جو ہے اس سے ہمیں پانی ملتا ہے، تو یہ ہماری غلطی ہے، کیونکہ برساتی نالہ جو ہے وہ ہمیں ہم تک پہنچانے کا صرف ذریعہ بن رہا ہے، البتہ وہ خود آسمان سے گرنے والی جو بارش کے قطرے ہیں وہ وہاں سے پانی لے رہا ہے۔ تو یہ کہنا کہ جو برساتی نالہ ہے وہ اس پانی کا خالق ہے، یہ ہماری بے وقوفی اور غلطی ہے۔ اسی طرح شیشہ جو ہے وہ سورج کی طرف سے آنے والی جو روشنی ہے اس کو جو ہے ایک خاص سمت میں اس کو پھیر سکتا ہے۔ اگر ہم سورج کی آنے والی روشنی ہے اس کے راستے میں کوئی شیشہ رکھے، اس شیشے کے ذریعے ہم روشنی کو مختلف سمتوں میں موڑ لیں اور وہ ہم تک پہنچ جائے، اور ہم تک جو روشنی پہنچ رہی ہو وہ شیشے سے پہنچ رہی ہو، تو ہم یہ کہیں کہ جناب یہ جو روشنی ہم تک پہنچی ہے یہ شیشے کی روشنی ہے، تو یہ کہنا غلط ہوتا ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ شیشے کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، لیکن یہ شیشے کی روشنی نہیں ہے۔ یہ روشنی کس کی ہے؟ یہ سورج کی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، اس کا جو فیض ہے وہ ہم تک جو پہنچ رہا ہے، اب وہ کائنات میں دیگر وسائل کے ذریعے سے ہم تک پہنچ رہا ہے، ہر چیز ہم تک پہنچ رہی ہے، لیکن جو بھی چیز ہم تک پہنچ رہی ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ جو ہے جس ذریعے سے پہنچ رہی ہے وہ ذریعہ ہی اس کا خالق ہے۔ ایسا نہیں ہے، جس ذریعے سے بھی ہم تک پہنچ رہی ہے وہ ایک ذریعہ ہی ہے، وہ اس کا خالق نہیں ہے۔ ہم تک جو بھی نعمت پہنچے گی وہ نعمت کا خالق وہ ذریعہ نہیں ہوگا، اس کے پیچھے جو خالق ہے وہ خالق حقیقی موجود اصلی، وہ ایک علیحدہ سے اس کائنات سے کے علاوہ ایک ذات موجود ہے۔ امید ہے یہ بات ابھی تک کی سمجھ آ چکی ہوگی، نہ سمجھ آئے تو کمنٹ میں اپنے سوالات آپ لکھ سکتے ہیں، ہم مزید اس کی وضاحت بھی کر دیں گے۔